ادھر بھی آپ کے کہیں پہ رہ تو نہیں گئے کوئی جگہ جہاں پہ FIR نہ ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا جی سمیٹ رہے ہیں. تو بہرحال قصور میں ہم نے جلسہ کیا تھا تو محترمہ کو شاید ناگوار گزرا تو پرچہ دیا ہے اور پرچوں کی تو ہم منتظر ہوتے ہیں. بھائی جتنے دے سکتے ہو دیا کرو تاکہ پتہ چل جائے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بنیادی حقوق کے لیے اور اپنے آئینی حقوق کے لیے جو بھی کڑا ہو اس کو کچھ لو تاکہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو. تو لہٰذا یہ آج میں نے پری اریسٹ بیل کرائی ہے اور 14 دن کی مہلت ملی ہے مجھے. اچھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کوئی فائنل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یار یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے یہ جیو ٹی وی اور ہم ٹی وی نے جو ہے اس کو متنازع بنا دیا اور یہ ان کی صحافت ہے. میرا تو چلو خان صاحب نے بتا دیا تھا اور بیرسٹر گور صاحب بھی بولے, عمر ایوب خان بھی بولے, لیکن یہ اور لوگوں کو یہ کہاں سے انہوں نے ان کو لسٹ میں ڈال دیا؟ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ کوئی صحافت نہیں ہے. اور جو صحافت جو نیوز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو وہ اختلافات کی شکل بتا کے قوم کو گمراہ کر رہی ہے اور ایسی صحافت پہ جو ہے نا دل سے لعنت بھیجنے کو جی کرتے ہیں. اچھا سر, آپ پہ جو مقدمہ کیا گیا ہے قصور جلسے کے حوالے سے, تو وہ تو آپ کی ایک الیکشن کیمپین تھی, اس حوالے سے جلسہ تھا, پھر کیا آپ کو ابھی بھی معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ PTI کے لیے سازگار نہیں ہوئے کہ آپ لوگ جلسے ریلی وغیرہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے؟ بھائی ویسے کیا جو 8 فروری کو جو انہوں نے مینڈیٹ کی چوری کا ڈرامہ کھیلا, 21 اپریل کو تو بدرجہ اس سے بدتر ڈرامہ کھیلا گیا. تو حالات تو بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور پرچے بھی نہیں رک رہے ہیں, چاپی بھی نہیں. ہمارے لوگ اسی طرح جیلوں میں پابند سلاسل ہیں, خواتین پابند سلاسل ہیں, ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں, خان صاحب جو ہیں. تو لہٰذا کون سی تبدیلی آئی ہے؟ یہ مفاہمت کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ مفاہمت ان کے ہاتھ میں ہے. خود جو ہے مانگے تانگے کی ان کی یہ ممبریاں ہیں, فارم 47 پہ آئے ہیں, 17 لوگوں سے انہوں نے حکومت بنا دی. اب جو یہ انہوں نے مینڈیٹ 21 اپریل کو چوری کیا, اب اس دفعہ انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر کو استعمال کیا فارم 45 پہ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فارم 47 والی سٹوری دہرائی گئی تو قوم جو ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی وہ پھر ہمارے اس موقف کو جو ہے اس کا اعادہ ہوگا جس میں ہم نے کہا تھا کہ 8 فروری کا مینڈیٹ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے چوری کیا گیا ہے. سر, عمران خان کی رہائی کو لے کے کارکنان بہت سراپا احتجاج بھی ہونے چاہ رہے ہیں اور لوگ اب تو خود سے ہی نکلنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کل بھی بنی گالہ میں احتجاج کیا گیا. کیا وجہ ہے؟ قیادت کیوں چپ ہے؟ کیا یہ قیادت کیا کر لیں؟ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1.5 مہینے سے بات جاری ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ کس طرح کی بات ہے؟ 17 دن پورے ٹرائل پہ لگے اور ابھی تک باس ہیں. اور ہمارے وکیل صاحب کو بھی نہیں اتنی طوالت نہیں دینی چاہیے باس کو, کہ اتنی لمبی باس تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی ہے. خان کے کیسز میں نئے قوانین اور نئے عدالتی نظائر بن رہے ہیں, اور پھر عدالت کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں, فیصلہ ہی کر دیں. یہ 17 دن ٹرائل میں لگے اور رمضان کے اوائل میں یہ بات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک جاری ہے. سر, کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کی خفیہ ملاقات خواجہ آصف صاحب سے ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں, خفیہ تو نہیں ہوئی ہے. ہماری تو سارے رہیں سب سے جو بھی ایوان میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب اور اسپیکر صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو خان صاحب کو بتایا گیا کہ نون جو ہیں ان کو ریزرویشن ہے میرے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننے میں, تو خواجہ آصف اور اسپیکر صاحب کو خان صاحب کے سامنے کوٹ کیا گیا تھا. تو میں نے دونوں سے پوچھا, اسپیکر صاحب نے تو آفیشیل اس کی کنٹریڈکشن جاری کی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی تردید کی. کل بنی گالہ میں احتجاج ہوا سر, قیادت نہیں تھی, کیا احتجاج کا اور ریلیوں کا ٹھیکہ صرف شیر افضل محمود اور عوام نے اٹھایا ہوا ہے یا باقی قیادت بھی؟ ہم تو کہتے ہیں سب نکلیں, احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے. واحد کام ہمارا بھی احتجاج ہے, اور احتجاج میں جو قیادت نہیں آتی ہے پارٹی ورکرز کو میں کہوں گا کہ وہ پھر نشاندہی کریں ایسے لیڈرشپ کی. جو لوگ قیادت اپنے احتجاج کے لیے, ریلیز کے لیے, جلسوں کے لیے
نہ خود آتی ہے نہ لوگوں کو نکالتی ہے. یہ تو پھر وہی حالات ہو گئے 9 مئی کے بعد جو چھپے ہوئے تھے اور بدستور چھپا رہنا ہے. قوم کو حوصلہ دینا ہے, ہمت بندانی ہے, لوگوں کی ڈھارس بندانی ہے, لوگوں کو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑا کرنا ہے, قوم کو سڑکوں پہ لانا ہے. یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی تو نظر ہماری طرف ہے, وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے جیل میں. تو لہٰذا جو ہم ہیں, اگر ہم اس میں پہلو طئی کریں گے اپنے فرائض کی بجاوری میں, اگر ہم عہدوں کے پیچھے پڑے رہیں گے, ایک دوسرے کی کینچا تانی کریں گے, ٹھانگے کھینچیں گے, تو پھر تو احتجاج ہونے سے رہا. خدا کے لیے ترس کھائیں, خان کا کاز یہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ابھی آئندہ کے لیے جو بھی, ابھی کل جمعہ ہے تو میں کل کے جمعے کے حوالے سے یہ پیغام ضرور دوں گا, ملک بھر میں MNAs, MPAs, جو بھی آفس بیئرر, ضلعی صدور, سب پہ جو ہیں ورکرز کو نظر رکھنی چاہیے کہ کون کتنے لوگوں کو نکالتا ہے اور کون نہیں نکلتے ہیں. جو نہیں نکلتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں. روز صاحب, پنجاب میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, پنجاب میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, KPK میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, سندھ میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, کیا باقی کی عادت ڈری ہوئی ہے یا کہیں کمپرومائز کیا ہے؟ نہیں, میں کمپرومائز کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن نکلنا چاہیے. اب ورکرز کو جو ہے ورکرز کی نظریں ان کی طرف ہے. یہ منصور علی خان کو ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں, 10 کروڑ 20 لاکھ روپے کے ڈیمیجز اور ہرجانہ ہم نے طلب کیے ہیں. ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میرے وکیل ہیں, اور انشاءاللہ کافی میں نے ان کی جو ہردہ سرائیاں تھیں برداشت کی. روزانہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرے خلاف ورکرز میں نفرت پھیلانے کا سبیل بنے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلسل جو ہیں وہ تعصب پر مبنی رائے دے رہے ہیں, اور پھر مجھے وہ لوگوں کے بیچ جگہ انسائی کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں. میں نے کافی کوشش کی کہ میں اس شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ لوں, لیکن ابھی وہ جو ہیں انہوں نے حد ہی کر دی ہے. تو لہٰذا میں فوجداری مقدمہ بھی دائر کر رہا ہوں اس کے خلاف. وہ عدالت میں آئے گا, ثابت کرے گا. جو تمام وی لاکس پہ جو ہے 3 بلاکس ہم نے چھوڑے ہیں, اس پہ علیحدہ سے کارروائی کریں گے, لیکن جو ابھی 2-3 تازہ ترین ہیں ان پہ ہم نے فوجداری مقدمات اور ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے. سر کل آپ کہاں سے ریلی کو لیڈ کریں گے؟ کل میں دیر میں ہوں گا, تیمرگرہ بلام بٹ کے مقام پہ احتجاج ہوگا ہمارا. پاکستان تحریک انصاف, تیر باجوڑ اور گرد و نواح کے اضلاع کے لوگوں, بالخصوص وات کے لوگوں سے میری استدعائیں آئیں, اکٹھے ہوتے ہیں بلام بٹ میں, اور خان کے لیے ایسا ریکارڈ توڑ احتجاج کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ دیر کے لوگ عظیم الشان سمندر کی شکل میں نکل آئے. لہذا کل دیر میں نماز کے بعد 3 بجے بلام بٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں, وہاں بھی اکٹھے ہوں گے اور احتجاج. سر اسلام آباد پنڈی کا بھی کوئی پلان ہے احتجاج کا, اور یہاں پہ کون لیڈ کر رہے ہیں؟ یہاں کی مقامی جو قیادت ہیں, امیر مغل صاحب ہیں, سیماویہ طاہر صاحبہ ہیں, وہ یہاں کی, اور پھر یہاں کی جو ہمارے فارم 47 پہ آرائے گئے MNAs ہیں, وہ سب یہاں پہ لیڈ کریں گے. ہمیشہ میں نے یہاں پہ لیڈ کیا ہے, لیکن ابھی میری ڈیوٹی وہاں پہ لگی ہے تیمرگرہ میں, کیونکہ وہاں پہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں میئر کے لیے, تو اپنے میئر کے لیے کمپین بھی کرنی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سر کون اڈل بن رہا ہے آپ کے لیے؟ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے, میڈیا اڈل بنا ہوا ہے. جیو ٹی وی والے اب جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, ان کو تکلیف ہے. پرسوں جو آپ کا خواجہ آصف کو سلام کرنا تھا وہ تو نہیں مہنگا پڑ گیا؟ نہیں یار, میں کیا سلام, کوئی انسان ہے, ہم سلام نہیں تو کرنا چاہیے, لیکن وہ مہنگا تو نہیں پڑ گیا کہیں؟ یار خدا کا خوف کرو, کیوں آپ ہمیں دیکھیں پارٹی پہ اتنی یہ نہ کریں. ہم راستے میں کوئی سلام کرے, کوئی بزرگ ہو, اور یہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ پھر پن خان بیٹھ جاتے ہیں, ایکسپلینیشن مانگتے ہیں. بیڑا غرق ہو, آ جاؤ ذرا ادھر میدان میں. تم لوگ جو ہیں صرف اسی کے لیے انتشار پھیلاؤ, نفرت پھیلاؤ. کسی میں جرت ہے تو آ جاؤ ہمارے ساتھ, ادھر میدان میں کھڑے ہو جاؤ. اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. وہ یہ 2 لکیریں نفرت کی لکھ کے بھاگ جاتے ہو دم دبا کے. ایک اور ہیں بلڈا کی طرح, تو اس کی شکل ہے وہ بغیرت, وہ جو عادل راجہ, جو شکل آپ اس کی دیکھیں نا, یہ وہ نہیں ہوتا ہے
وہ جو چیچڑے لے کے بھاگنے والا ہوتا ہے، یہ چیچڑا منہ میں دبائے ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بغیرت بھی کوئی نہ کوئی سا ڈالتا ہے. لخ دی لانا تو تمہاری ذات پہ، تمہارے پیدا کرنے والے پہ.